لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یہ بولتے ہیں کہ جو ہے نا وہ گائنیکالوجسٹ جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ جو ہے نا وہ پیسے بنائے، ہاسپٹل چاہتا ہے کہ وہ پیسے بنائے، اسی لیے جو ہے نا وہ نارمل کیس کو بھی جو ہے نا وہ اس کی آپریشن کی طرف بھیجتے ہیں، یہ لوگ پیسے بنانے والے ہیں. تو اس چیز میں کتنی سچائی ہے؟ اس کے بہت سے ایکسپیکٹ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ نا اگر ڈاکٹر چاہتی ہے سیزر کر دے پیسے بنائے، تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا، لوگ بھی اب وہ نہیں رہے کہ اگر بچہ زندہ ہو یا مر جائے تو لوگ مر جائے یا خراب ہو جائے، نرسری چلے جائے تو کہیں یہ اللہ کی مرضی تھی. پہلے زمانے میں لوگوں کو کچھ بھی ہو جاتا تھا کہتے اللہ کی مرضی تھی، آپ نے کوشش کی پیدا کرنے کی. پہلے زمانے میں آج کیا ہوتا ہے، ذرا سے بچہ 19-20 ہو جاتا ہے نا تو ہاسپٹل کے سارے شیشے دروازے توڑ دیتے ہیں اور میڈیا کو بلا لاتے ہیں، اور میڈیا آتا ہے کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر قاتلہ ہے، یہ گھر میں بیٹھی رہی اور ہمارا بچہ مر گیا. جبکہ ہوتا یہی ہے، کنسلٹنٹ تو گھر میں بیٹھتا ہے، ایک ہاسپٹل کے پورا عملہ ہوتا ہے جو بچے کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، CTG بنتی ہے، گھر میں بھیجتے رہتے ہیں موبائل میں، وہ تصویریں بن رہی ہوتی ہیں، یہ قاتلہ ہے، یہ گھر میں بیٹھی رہی، ہمارے بچے کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نارمل کی ہی کوشش میں جب یہ انجام ہوتا ہے تو اس کی تصویریں لگ رہی ہوتی ہیں، فیس بک پہ آ رہی ہوتی ہیں، YouTube پہ آ رہی ہوتی ہیں، اتنا اس کو بدنام کیا جاتا ہے. تو ان حالات میں سروائیول کے لیے ڈاکٹر کو اتنا سا بھی کیوں ملے گا کہ اس کی ڈلیوری تھوڑی دیر لگے گی، دیر لگی اگر تو بچہ خراب ہو جائے گا، بچہ خراب ہو گیا تو میرا نام خراب ہوگا. تو کوئی اپنے آپ کو کیوں برائی میں ڈالے گا، کوئی کیوں اپنا ٹائم اور نام خراب کرے گا؟ تو پھر وہ سیزر کی راہ لیتی ہیں گی. ذرا بھی چاہو انہیں تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی ڈیلے لگے گا، تھوڑی سی بھی برائی لگے گی تو وہ آسان راستہ اختیار کریں گی نا. ویسا جس وقت ایک گائنیکالوجسٹ ایک ماں اور بچے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت اسے صرف دونوں کی زندگی دیکھنی ہوتی ہے. ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا، شوگر ہوتی ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، فٹس ہیں، یہ ہے، ابھی تو اور بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں، ایبرپشن ہوتا ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے، PPH ہوتا ہے. ہم لوگ تو جانوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس وقت پیسہ ویسا کسی کو نظر نہیں آتا. سب کو یہ تو ان کی جانیں بچ جائیں، ان کی جانیں بچ جائیں، پیسہ نظر نہیں آتا. کتنی دفعہ تو اپنی جیبوں سے پیسے نکال نکال کے ان کے کام کرنے پڑتے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتے. اس وقت صرف جان، بچہ بچ جائے، ماں بچ جائے. تو سیزر اسی وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ ان کی جانیں بچ جائیں. کیونکہ دوسری طرف جو لوگ ہیں نا وہ بے رحم ہو چکے ہیں، ان کا خدا پہ سے ایمان چلا گیا، وہ سمجھتے ہیں یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں زندگی تھی، اسی کو مارتے ہوئے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے، ایک ایکسپیکٹ تو یہ ہوتا ہے، دوسرا اسپیکٹ یہ ہے، اس سے پہلے پرانے زمانے میں اگر آپ چلے جائیں، جب نارمل ڈلیوری بہت ہوتی تھی، لوگ 7-8 بچے پیدا کرتے تھے. اور میری والدہ نے 7 بچے پیدا ہوئے، نارمل 4 فٹ کی امی ہوتی، اس پر انہوں نے 7 نارمل بچے پیدا کیے. میرے پاس ہوتی تو میں تو سیزر کرتی تھی 7. تو ان کا اس وقت جو سیٹ اپ تھا، وہ سیٹ اپ کیا تھا، سل بٹے پہ ہم لوگ بیٹھ کے مسالہ پیستے تھے، اور کیا کرتے تھے، کباب کے مسالے پیس رہے، تھوڑی سی اگر چٹنی بھی بنانی ہے، تھوڑا سا ادرک لہسن بھی پیسنا ہے، تو وہ بھی زمین پہ بیٹھ کے مسالہ اسکواٹ پوزیشن میں بیٹھے اور انہوں نے مسالہ پیسا، زمین پہ اٹھے، زمین میں بیٹھے، جھاڑو دے رہے ہیں، پوچھے لگا رہے ہیں، ماسیوں کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، پورے 400 گز کے گھروں میں رہے ہیں، پورے گھر کی صفائیاں، گلیوں کی صفائیاں، روزانہ دھلائیاں، کپڑے دھونا، کپڑے بنا، ہر کام، سارے بچے خود پال لیے، اور کیا کام ہوتے تھے، سارے کام کرتے تھے، خود کرتے تھے. تو یہ تھے کہ جیسے بونز ہوتی ہے نا، بونز میں چھوٹے چھوٹے جوائنٹس ہوتے ہیں، لیگامنٹس کہتے ہیں. لیگامنٹس موبائل ہوتے ہیں، موبائل یوں موبائل ہو رہے ہیں. جس وقت بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے، سارے جوائنٹس یوں کھل جاتے ہیں، بچہ یوں باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 6 بچے پیدا ہوئے، 7 ہوئے، لوگوں کے 10 ہو جاتے تھے، کوئی سیزر نہیں ہوتے تھے. آج کیا ہے، پوری سٹنگ اوپر ہے، سارے آسٹریلین کچن ہے، امریکن کچن ہے، واش روم سارے سب کموڈ میں، ماسیاں بھی کموڈ میں بیٹھتی ہیں. اب تو ماسیاں بھی گھر میں WC میں نہیں بیٹھتی، ان کے بھی سیزر ہو رہے ہیں. جھاڑو سب کھڑے ہو کے لگا رہی ہیں، ماسیاں بھی کھڑے ہو کے پوچھا جھاڑو کھڑے ہوئے. تو یہ اس سے ساری جو آپ کے لیگامنٹس ہیں نا، سب اسٹیپ ہو کے، سب جوائنٹ جو بونز بن چکے ہیں، موبائل نہیں ہے. آپ کی جو پیلوک بون کی ہڈیاں موبائل نہیں ہے. آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا، تو ان سے بچہ نکل کے آئے گا کیسے؟ ہڈی سے ہڈی بن جائے گا، وہ کھلتی نہیں ہے. تو یہ سارا بلیم ڈاکٹر کو کیوں جا رہا ہے؟ یہ لائف اسٹائل ہے، یہ لائف اسٹائل بہت سارے لوگوں کے ہو جاتے ہیں نارمل بچے، تو ان کی فیملی میں ہوتا ہے، موبلٹی ہوتی ہے، بونس میں موبلٹی ہوتی ہے، ان کے بچے نارمل ہو جاتے ہیں. مگر یہ ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے سیزر کا ریٹ بڑھ گیا.